بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس کا اندازہ آپ کو یقیناً تھمبنیل دیکھ کے بھی ہو گیا ہوگا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہیں وہ یو کے کی لائف کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ یو کے میں لائف جو ہے وہ کیسی ہے، آیا کہ یہ آسان ہے یہاں پہ زندگی گزارنا یا کہ مشکل ہے۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس بات کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس بات کو آپ ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ اس دنیا میں موجود کوئی بھی چیز کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی جگہ ہو یا کوئی بھی انسان ہو، وہ کبھی بھی بالکل ایک پرفیکٹ فارم میں نہیں ہوتا 100%۔ ہمیشہ ہر چیز کے اچھے اور برے اسپیکٹس جو ہیں وہ مد نظر رکھنے چاہیے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو فلی فلیج فارم میں نہیں ملتی ہے، اور جہاں پہ ہر چیز کے پلس پوائنٹس ہوتے ہیں وہیں پہ اس چیز کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی ہم انسان کسی بھی صورت میں جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا، تو یہ بات میں نہیں سمجھتی کہ کسی حد تک درست ہے، کیونکہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اسپیکٹس ہوتے ہیں، حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں ہونے والے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آگے کس طرح سے چلتی ہے۔ لیکن بہرحال میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے دو طرح کی میں نے لائف جو ہے وہ گزاری ہے۔ اوبویسلی ایک میری زندگی کا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں گزرا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ یہاں پہ لندن میں گزرا ہے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے جو ہے وہ میں کچھ باتیں، کچھ اپنے ایکسپیرینسز اور اپنی جو رائے ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہاں پہ یو کے میں آ کے زندگی گزارنا کیسا ہے، یعنی کہ آسان ہے یا کہ مشکل۔ آج کل پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں پولیٹیکل لحاظ سے، اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ وہاں پہ، ہر دوسرا بندہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے، اس کی یہی کوشش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں مائیگریشن کر جائیں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں ہم لوگ۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہیلپ فل رہے گی کہ وہ کس طرح سے جو ہے اگر وہ اپنا کنٹری چھوڑ کر جاتے ہیں یا وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں تو انہیں باہر کے ممالک میں جا کے کون کون سی پرابلمز یا کون کون سی آسانیاں جو ہیں وہ فیس کرنے کو مل سکتی ہیں۔ تو یو کے میں جی لائف جو ہے وہ اتنی زیادہ آسان نہیں ہے۔ میں آپ کو سیدھے اور کھلے الفاظ میں بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یو کے آنے کے بعد آپ کو پلیٹ میں سجی سجائی یا ایک کوئی منو سلوا اتر جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کو پانے کے لیے آپ کو محنت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یو کے میں اتر گئے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے پیسہ جو ہے وہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا، یا جیسے کہ ایک کہاوت ہوتی تھی، ہم چھوٹے ہوتے سنتے تھے کہ درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہوں، تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو پیسہ جو ہے وہ یا منی جو ہے وہ درختوں پہ لگی ہوئی بھی نہیں ملے گی، اور نہ ہی ہوا میں اڑتی پھرتی نظر آئے گی، بلکہ ہر چیز کو پانے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، اپنی محنت جو ہے اس کو آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو آسانیاں جو ہیں، پہلے ہم اس کے اچھے ایسپیکٹس کو ہم شیئر کر لیتے ہیں کہ یو کے میں آنے کے بعد جو زندگی ہے وہ آپ کی کس حد تک آسان ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات 100% درست ہے کہ یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد آپ کو پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں رہتی ہے۔ اوبویسلی وہ لوگ جو کہ ایشیا سے جو ہے وہ یو کے آتے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری میں جاتے ہیں، تو اس کا مین پرپس یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ آسائشیں دینا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ مائیگریشن کرتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کے وہ کسی اور ملک کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ خوب سارا پیسہ کما سکیں اور ایک پرتعیش زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو یو کے آنے کے بعد جو ہے انسان کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بات بالکل درست ہوگی کہ پیسے کی ہوس جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو جو ہے وہ آپ
اچھا خاصا اماؤنٹ میں رقم بھی کماتے ہیں، یہ بات 100% درست ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا رہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنی فیملی کو رن کرنے کے لیے باہر جا کے ایفرٹ کرے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ شروع میں آ کے جب بھی آپ کسی ایک جگہ سے موو ہو کے کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو سیٹلمنٹ اتنی ایزی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اچھی خاصی یا تو آپ اپنے ساتھ اماؤنٹ کو پہلے سے اپنے ساتھ لے کر آئیں. لیکن اوبویسلی مائگریشن وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے اپنے مدر کنٹری میں، تو اسی وجہ سے وہ مائگریشن کرتے ہیں. تو یہاں پہ آنے کے بعد یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی کہ کپل کو دونوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرنا ہوگا، فل ٹائم جاب کرنی ہوگی، تو تبھی وہ جو ہے وہ اپنی پوری کی پوری فیملی کو یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں تو ان کی زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور اچھی خاصی جو ہے وہ ہینڈسم اماؤنٹ میں وہ جو ہے وہ سیونگز کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن شروع کے دنوں میں جو ہے وہ کافی زیادہ ہارڈ ٹائم بھی فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ آنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنا اور پھر جاب تلاش کرنا، اور جب تک جاب نہیں ملتی اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران آپ کو جو بھی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے. یہاں کی لائف جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی آسان ہے کہ یہاں پہ آپ اچھے خاصی اماؤنٹ میں جو ہے وہ پیسہ کماتے ہیں اور اس پیسے کو آپ اچھے خاصے طریقے سے پھر خرچ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جاب ہے تو بہت ایزی، مطلب میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ جابز جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل جابز ہیں، بہت زیادہ ہارڈ جابز ہوں. جیسے کہ پاکستان میں یا ایشیا میں جو ہے وہ ویدر ہی آپ کے لیے بہت بڑی ایک چیلنجنگ بات ہوتی ہے کہ آپ گرمی کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اچھا خاصا ویدر ہوتا ہے. یہاں پہ جو کمپنیز ہیں یا جہاں پہ بھی آپ جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر تو گرمی ہے تو آپ کو ایئر کنڈیشن پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور اگر سردی ہے تو آف کورس وہاں پہ ہیٹنگ کا انتظام ہوتا ہے. تو ویدر جو ہے وہ اچھا خاصا سیوٹیبل ویدر ہے، اور اس میں آپ کے لیے آف کورس اگر آپ ایک اچھے انوائرمنٹ میں ہوں تو آپ کے لیے کام کرنا بہت ہی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ کو جو ہے 8 سے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی جاب جو ہے وہ لازمی کرنی پڑے گی. فل ٹائم جاب کا مطلب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم انسان کو جو ہے وہ 8 گھنٹے کی جاب لازمی کرنی پڑتی ہے. تو یہ بات آپ مد نظر رکھیں کہ آپ کو فل ٹائم جاب کرنی ہوگی، اور اسی طرح سے آپ کے پارٹنر کو بھی جو ہے وہ آپ کا ساتھ نبھانا پڑے گا. یہ ہو گئی جی یہاں کی بات کہ یہاں پہ اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ آپ کما سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے مدر کنٹری کی نسبت بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ آسان بھی ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ پیسہ ہی جو ہے وہ ہر چیز کا سلوشن نہیں ہوتا. آپ کو جو ہے اگر آپ اکیلے آتے ہیں تو اپنی فیملی سے دور بھی رہنا پڑتا ہے اور مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انسان کے اپنی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا تنہائی پسند ہے یا محفل پسند ہے. اگر تو آپ لوگ تنہائی پسند ہیں تو یقیناً یہ کنٹری آپ کے لیے بہت زیادہ سیوٹیبل رہے گا. لیکن وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک مجمع کے اندر رہیں اور محفل پسند ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ان کے ارد گرد لوگ لازمی رہنے چاہیے، ان کو بات کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ لوگ پرووائڈ ہونے چاہیے. تو یہ کنٹری ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے. پورے کے پورے ٹائم کے اوپر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے. اتنی بیزی لائف ہے یہاں کی، اتنی بیزی لائف ہے کہ صبح جو ہے وہ ایک ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے ہر گھر کے اندر، ہر دوسرے گھر کے اندر. وہ لوگ جو جن کے بچے سکول جا رہے ہوں یا جو کہ لوگ جاب پہ جاتے ہیں ارلی مارننگ، تو ان کے گھر میں ایک میں تو یہ کہوں گی ادھم ہی مچا ہوتا ہے ارلی مارننگ، کیونکہ باہر جو ہے وہ روڈ کے اوپر ٹریفک بھی بہت زیادہ آپ کو ملتی ہے. آن ٹائم آن دا اسپاٹ جو ہے، یعنی کہ اپنی جاب پہ یا اپنے اسکولز میں، اپنی یونیورسٹیز میں یا کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کو ٹائم پہ پہنچنا بہت زیادہ ضروری
ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جاب از جاب, یعنی کہ آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, آپ وہاں کے آنر نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی چاہیں وہاں پہ اپنے ٹائم کے مطابق پہنچ جائیں, اپنی کنوینئنس کے مطابق, بلکہ آپ کو ان لوگوں کے مطابق جو ہے وہاں پہ پہنچنا پڑے گا, اور 1 منٹ بھی لیٹ ہونے پہ آپ سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جاتی ہے, اور یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے جناب لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے, اور آپ کو مائٹ بھی تھریٹ بھی دی جائے کہ اگر آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے لیٹ ہوں گے تو آپ کی جاب کو جو ہے وہ تھریٹ بھی ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں کہ یہاں کی لائف جو ہے نا وہ اصولوں کے مطابق چلتی ہے, اور آن ٹائم آن سپاٹ اور ہر چیز جو ہے کلاک کے مطابق یہاں پہ چلتی ہے, اور اپنی جو بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرنا اور اس کو فلفل کرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس کنٹری کا ایک نقصان یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پہ آپ کو ہر کام خود کرنا پڑے گا. ہر کام خود کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے یہ نہیں کہ جاب پہ چلے گئے تو دیٹس اٹ, آپ کی جو ہے وہ کام پورا ہو گیا, یا آپ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ ان سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. گھر آنے کے بعد آپ کو ہر کام اپنا خود کرنا پڑے گا. اگرچہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی رہ رہے ہوں تو تب بھی آپ کو ان کو اکاموڈیٹ لازمی کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ایکسپوز آپ نے اپنی گروسری کرنی ہے تو آپ نے خود کرنی ہے, آپ اپنے ڈشز اگر واش کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو خود ہی کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ کلودنگ بھی خود کرنی پڑے گی, اور گھر کے چھوٹے موٹے جتنے بھی کام ہیں, کوکنگ وغیرہ ہر چیز, یعنی کہ ایک ایک کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ پاکستان یا ایشیا کی طرح نہیں ہے کہ ان کنٹریز میں واقع میں یہ کہوں گی کہ سہولیات بہت زیادہ پرووائڈڈ ہیں انسان کو, جیسے کہ گھر میں آپ میڈ رکھ لیتے ہیں, آپ شیف رکھ لیتے ہیں, اور اسی طرح سے جو ہے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ڈرائیور ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مالی ہوتے ہیں. کوئی بھی کام وہاں پہ کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے پاکستان میں, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہر کام خود سے کرنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ جو کہ ہڈ حرام نہیں ہیں, میں تو سیدھے الفاظ میں یہ کہوں گی کہ وہ چاہتے ہیں یا کہ وہ چیلنجز کو فیس کرنا جانتے ہیں, تو یہ کنٹری ان کے لیے سیوٹیبل رہتا ہے. سیوٹیبل اس لحاظ سے ہے کہ وہ اپنی لائف میں اگر چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور پھر ان کو ٹیکل بھی کرتے ہیں, ان کو فلفل بھی کر سکتے ہیں, تو تب وہ ان کنٹریز کا رخ کریں, کیونکہ اوبویسلی اس کنٹری میں آنا اتنا آسان کام نہیں ہے. پہلے اوبویسلی آپ لوگ اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور تبھی یہ پاسبل ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آ سکیں. تو اگر آپ لوگ جو ہیں چیلنجز کو قبول نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کو پلیٹ میں رکھی رکھائی مل جائے, تو تب یہ کنٹری واقعی میں آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد دن رات کام بھی کرنا پڑتا ہے, اور یہ کام صرف یہ نہیں کہ جاب کی حد تک محدود ہو کے رہ جائے, بلکہ آپ کو گھر میں بھی آنے کے بعد آپ ایک طرح سے آن ڈیوٹی ہی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ہی ہیں جو کہ اپنی زندگی کو لے کے آگے چلیں گے. یہاں پہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی ہیلپ جو ہے کہیں سے بھی پرووائڈڈ نہیں ہوگی. پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے, بہت سارے رشتے ہوتے ہیں آپ کے جو کہ آپ کو ہیلپ کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کے رشتے موجود نہیں ہیں تو آپ کسی نہ کسی سرونٹ وغیرہ کو ہائر کر لیتے ہیں, لیکن اگر رشتوں کے لحاظ سے ہم لوگ بات کریں تو وہاں پہ دادا دادی ہوتے ہیں بچوں کے, پھر اسی طرح سے نانا نانی ہے, پھپھا ہے, پھپھی ہے, اس طرح سے خالو خالہ اور چاچو چاچی, اس طرح سے مختلف قسم کے رشتے ہوتے ہیں جن سے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنے میں اور اپنی زندگی کے کاموں کو بآسانی کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ لے لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد چونکہ آپ لوگ آل ان آل یعنی کہ اپنی زندگی ایک انڈیپینڈنٹ زندگی ایک سٹارٹ کرتے ہیں, تو اس کنٹری میں اگر آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بھی آ جائیں نا, فیملی مطلب کہ اپنے کسی بہن بھائی کو ساتھ لے آئیں یا اپنی آپ کے پیرنٹس بھی آ جائیں, تو تب بھی آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ ان کی اتنی زیادہ ہیلپ لیں, کیونکہ یہ ہے ہی ملک ایسا کہ یہاں پہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور کوئی بھی جو بندہ ہے وہ آپ کے لیے اتنی فیور نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اپنی لائف میں اتنا بیزی ہے, اس کو تو اپنے کام کرنے ہیں, تو پھر وہ بہت زیادہ ایزی نہیں رہتا کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ اکاموڈیٹ کر سکے. تو یہ اس کنٹری کا ایک میں کہوں گی کہ نقصان ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر ذمہ داری جو ہے وہ خود ہی سے پوری کرنی پڑتی ہے, اور جو ہے اپنی زندگی کو لے کے خود ہی سے آگے چلنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ بچے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتے ہیں. وہ لوگ جو کہ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں یعنی کہ میاں بیوی اور ساتھ میں ان کے بچے ہیں, تو پھر ان کو اپنے چلڈرن کو بھی یہاں پہ اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اسکول پہ بھی ان کو خود ہی پہنچانا پڑے گا. اور اسے اسکول رن یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کے پہلے اسکول جو ہے 8 بجے یا 8:30 بجے آپ کو ڈراپ کرنا ہے, پھر اس کے بعد آن ٹائم آپ نے اپنے بچوں کو وہاں سے پک بھی کرنا ہے, یعنی کہ اسکول کا جو فل ٹائم ہے وہ 3:30 بجے ختم ہو جاتا ہے.
تو اس وقت پہ آپ کو اپنے بچوں کو خود سے پک بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ ڈیوٹی خود نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کریں گے جی, یہاں پہ نینی, یعنی کہ اس کو نینی کہا جاتا ہے, اسے آپ ہائر کریں گے پر آر کے حساب سے, لیکن اوبیسلی وہ پھر آپ کی جیب پہ خرچہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے میں یہ کہوں گی کہ یہ اس کنٹری کا بہت بڑا نقصان ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنے سارے کے سارے کام جو ہیں وہ خود سے کرنے پڑتے ہیں, اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں, اور اپنی ذمہ داریوں کو خود ہی فلفل کرنا پڑتا ہے. اور لیکن اس کنٹری کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی لائف جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی گزارنے کے لیے عادی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اپنے گھر میں اکیلے رہ رہے ہوں, پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ ہر بندہ آپ کے کام میں, آپ کی بات میں اپنی ٹانگ لازمی اڑاتا ہے, انٹرفیئرنس لازمی ہوتی ہے. تو یہ انٹرفیئرنس اور یہ ٹانگیں اڑانا, سازش بازیاں, یہ یہاں پہ نہیں ہے. یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ سکون ہے یہاں پہ کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اور آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارے تو ان کے لیے یہ کنٹری بہت ہی زیادہ سیوٹیبل رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ گھومنے پھرنے کے مواقع بہت زیادہ ہے, اسپاٹس ایسے ہیں ورلڈ ٹاپ کلاس, یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ انجوائمنٹ کی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں. لیکن آف کورس اگر آپ جو ہیں وہ ایک اسٹرکٹ قسم کے یعنی کہ اپنے دین پہ رہنے والے مسلمان ہیں اور اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے, یہاں پہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, آپ یقین مانیں, جو کہ مکروہ چیزوں کو کھا لیتے ہیں اور وہ حلال فوڈ کو اتنا زیادہ نہیں کرتے کہ جی ہمیں حلال فوڈ ہی چاہیے. لیکن اگر آف کورس مسلمان ہونے کے لحاظ سے آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے وہ حلال فوڈ ہی کھائیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو سیکریفائی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو حلال فوڈ ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتی, اور صرف مخصوص علاقے ہی ہیں جہاں پہ کہ مسلم کمیونٹی ہو یا ایشین کمیونٹی ہو, تو وہاں پہ ہی آپ کو حلال فوڈ جو ہے وہ ایزیلی اور وائڈلی اویلیبل ہوتی ہے. اور پھر اس طرح سے اگر آپ ریسٹورنٹس میں دیکھیں, ٹاپ کلاس آپ کو یہاں پہ ریسٹورنٹس اور ہوٹلز جو ہیں وہ ملتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے. لیکن پرابلم اگین وہی ہے کہ آپ کو حلال فوڈ نہیں ملتی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک تو انسان جو ہے وہ انجوائمنٹ کرتا ہے اور دنیا کھل جاتی ہے یہاں پہ آ کے. یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی آپ سے, یا میں کوئی آپ لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کر رہی. اگر آپ لوگ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ آف کورس ایک دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے کھل جاتی ہے, آپ کا ویژن جو ہے وہ کافی زیادہ براڈ ہو جاتا ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ جب تک انسان جو ہے وہ دنیا کو پھرتا نہیں ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو نہیں دیکھتا, ایکسپیرینس نہیں کرتا, مختلف کمیونٹیز کے ساتھ نہیں ملتا, تو تب تک اس کے جو تھنکنگ ہے وہ تھوڑی چھوٹی رہتی ہے. لیکن دنیا کو پھرنے کے بعد, مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد, پرکھنے کے بعد جو ہے وہ انسان کی تھنکنگ بھی براڈ ہو جاتی ہے, اور اس کو میں یہ صحیح کہوں گی کہ دنیا کی اور لوگوں کی جانچ پڑتال جو ہے وہ اچھے طریقے سے آ جاتی ہے. تو یہ جی باتیں ہیں کچھ یہاں کے فائدے اور نقصانات کے لحاظ سے. زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف نہیں ہے, لیکن کسی حد تک, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 70% تو آپ کی لائف جو ہے وہ کافی ٹف ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو جاب بھی کرنی ہے. اور وہ لوگ جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہوتے یا کانٹریکٹ کے اوپر ان کی جاب نہیں ہوتی, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 5 ڈیز نہیں بلکہ 7 ڈیز ہی ایک طرح سے کام کرتے ہیں, کیونکہ گزارا جو ہے وہ منیمم ویجز کے اوپر رہ کے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ منیمم جو پیمنٹ ہے یا منیمم ویجز جو ہیں وہ ایک پر آر کی تقریباً 950 یعنی کہ 9 پاؤنڈ اور 50 پینس ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آف کورس آج کل تو ویسے بھی انفلیشن ریٹ جو ہے وہ یو کے میں بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے پہلے کی نسبت, تو اس وجہ سے تھوڑا گزارا جو ہے یا لیونگ کاسٹ جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گی کہ ان کو 7 ڈیز ہی کام کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا, تو تبھی یہاں پہ آ کے وہ جو ہیں وہ سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن وہ بندے جو کہ کام کرنا جانتے ہیں اور کام کرنا ان کا پیشن ہے اور وہ کام سے تھکتے نہیں ہیں, تو یہ کنٹری ان کے لیے 100% سوٹیبل ہے, کیونکہ یہاں پہ صرف کام کام اور کام ہی ہوتا ہے اور آرام بہت ہی کم ہوتا ہے. تو یہ ہیں جی کچھ باتیں یہاں کی زندگی کے حوالے سے. زندگی یہاں پہ بہت ہی زیادہ بیزی ہے, ہر بندہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مصروف ہی نظر آئے گا. اچھا, یہاں پہ جو میں نے ایک بات آنے کے بعد نوٹ کی, وہ ایک بات یہ تھی کہ یہاں پہ میں نے کسی بھی انسان کو دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا. پاکستان میں کیا ہوتا تھا کہ میں جب بھی ابھی بھی جاتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر آپ کو دیکھتے ہیں, تانکہ
کی لازمی ہوتی ہے. ایون آپ گاڑی میں بھی جا رہے ہیں نا تو باہر سے کھڑے لوگ لازمی دیکھتے ہیں کہ جی گاڑی میں کون گزرا ہے, لیکن یہاں پہ آپ لوگ یہ آنے کے بعد بات نوٹ کریں گے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھے گا, کوئی کسی کی کار کی طرف نہیں دیکھتا, کوئی کسی کے اوپر نہیں دیکھتا کہ میرے پاس سے کون گزر گیا ہے. ہر انسان آپ کو یہاں پہ بزی ہی نظر آئے گا. یہ جتنے بھی لوگ اگر آپ نوٹ کریں آپ کو ویڈیو کے دوران نظر آ رہے ہیں, ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سپیڈ میں, اپنی دھن میں اور اپنے طور طریقے کے مطابق ہی چلا جا رہا ہے. کوئی کسی کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھتا. اور ایون یہاں پہ یہ بات بہت زیادہ مائنڈ بھی کی جاتی ہے, اگر کوئی کسی کی طرف دیکھنا شروع کر دے اور اس کو سٹیئرنگ کرنا شروع کر دے تو یہ بات ill mannered کے طور پہ اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہیں جی یہاں کی باتیں, یہاں کے کچھ فائدے اور نقصانات کہ زندگی بہت ہی زیادہ مصروف ہے, بہت ہی زیادہ بیزی ہے اور ہر کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. اور فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کام کرنے کو بہت زیادہ ملتا ہے, اور اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اوبویسلی آپ کی سیونگز بھی انکریز ہوتی ہیں, آپ کو پیسہ ملتا ہے اور آپ کی زندگی کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. ہائی مینز یہ کہ آپ کو پرتعیش زندگی ملتی ہے, لیکن ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی, اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں. انسان کے اندر کی خوشی یعنی کہ وہ خود کہاں پہ سیٹسفائیڈ ہے یہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں, کہ آپ خود سے کہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اس چیز کا فیصلہ کریں, اور پھر اس کے بعد اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں بگ ڈیسیژن لیں کہ آپ مائگریشن کرنا بھی چاہتے ہیں یا کہ نہیں کرنا چاہتے. تو ہوپفلی آپ کے لیے آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا. تو وہ لوگ جو کہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے یا ایشین کنٹریز کو چھوڑ کے وہ کہیں باہر چلے جائیں یا یو کے آ جائیں, تو یو کے میں آنے سے مترادف یہی ہے کہ اگر آپ کسی یورپین کنٹری میں بھی آ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی تقریباً لائف اسی طرح سے ہی ایکول اس کے مترادف ہی گزرے گی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں پہ لائف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیزی ہے اور انجوائیبل بھی ہے. تو یہ ہیں جی کچھ یہاں کی انفارمیشن, یہاں کی باتیں. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں, اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہاں کی لائف جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں پہ یو کے میں لائف کس طرح کی ہے. آپ اس کو آیا کہ کنسیڈر کیا کرتے ہیں, آسان ہے یا کہ مشکل ہے. تو میری اوپینین کے مطابق یہ ہے کہ یہاں کی زندگی جو ہے وہ گزارنا تھوڑا ٹف ہے, لیکن اگر آپ یہاں کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اوبویسلی جب انسان کسی چیز کا یوز ٹو ہو جاتا ہے تو وہ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ اینڈ سم تھنگ ویری نیو. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. انٹل دین اللہ حافظ.